الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر عن ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وأنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 14 جولائی 2021 بروز بدھ ہے۔ یہاں خانقاہ حنفیہ مسجد کریمیہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 9واں سالانہ قربانی سیمینار کے حوالے سے آپ اور میں جمع ہیں۔ میرے دوستو، قربانی بنیادی طور پر بندے کے اندر جذبہ جہاد کی تیاری کا نام ہے۔ اللہ کو ہمارا گوشت بکرے والا یہ ضرورت نہیں ہے، رب العزت کو بکرے کی گردن سے نکلا ہوا خون یہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اندر کا تقوی ظاہر کرانا چاہتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا نہ گوشت نہ خون، اس کی ہمیں کوئی طلب نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہم آپ کا تقوی دکھانا چاہتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی دنیا کو چھوڑو، اللہ کے لیے آ جاؤ۔ دنیا چھوڑیں گے تو اللہ کے لیے جان دیں گے، تو اصل میں جذبہ جہاد کی تیاری ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں ہر چیز کے محبت بالکل ثانوی حیثیت پہ ہو، اور اللہ رب العزت کی رضا یہ انسان کے پہلے نمبر پہ۔ مال بھی لگے، جان بھی لگے، اس کے اوپر بندے کی محنت بھی لگے، اور وہ بھی ہو اللہ کے لیے، تو یہ قربانی میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بڑے سے بڑا دل رکھنے والا بندہ بھی ہو نا، اگر اس نے اپنے جانور کو پالا پوسا ہوگا اور اپنے جانور کو کھلایا پلایا ہوگا، جب اس کی گردن پہ چھری چلے گی نا تو اس کی آنکھ میں آنسو ٹپک آئیں گے۔ یہ آنسو اسی لیے نہیں ہے کہ یہ بندہ رو رہا ہے ہائے میرا مال ضائع ہو گیا، بلکہ یہ آنسو اسی لیے ہے کہ میرے مولا آج میں نے تیری رضا کے لیے جانور کی گردن پہ چھری رکھی ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اگر یہ وقت آیا کہ تیرے دشمن کی جان لینی پڑی یا اپنی جان دینی پڑی تو دے دوں گا۔ بس اللہ رب العزت کو یہ چیز ہم سے ظاہر کرانا مقصود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی وجہ بیان فرمائی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی ہے، اس میں 2 4 5 6 باتیں ہوں گی، بلکہ شاید اس سے بھی زائد ہوں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے اس حدیث پاک کو سنیں، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس سے نکلی ہوئی 4 5 مسائل کی تعداد۔ سب سے پہلی بات اماں جان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، فرمایا بقرہ عید کے دن ہوں گے، اللہ رب العزت کسی عمل پہ اتنا خوش نہیں ہوگا من احراق الدم، جتنا اللہ کو اس دن جانور کا خون بہانا پسند ہے۔ اچھا، انہ لیاتی، یہ آپ کا جانور ضائع نہیں جائے گا، یہ قیامت تک چلے گا۔ اللہ کیسے چلے گا؟ فرمایا بقرونہا واشعارہا واظلافہا، یہ نہ سمجھو میں نے اس کے سینگ نہیں کھائے ضائع کر دیے، کھر نہیں کھائے ضائع کر دیے، بال میں نے کھال کھائی نہیں ہے ویسے ہی بیچ دیے ضائع ہوگی، جی نہیں، یہ کھال بھی ساتھ لائے گا، بال بھی ساتھ لائے گا، کھر بھی ساتھ لائے گا، حتیٰ کہ اپنے سینگ بھی ساتھ لائے گا، اور آ کر تیرے نام اعمال میں بیٹھ جائے گا۔ اچھا، وَأَنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا اس کی گردن سے ٹپکنے والا خون ابھی اس کی گردن سے نکل کے زمین پر نہیں پڑا ہوگا، اللہ قبول پہلے فرما لیں گے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اسی لیے دل کو خوش کر کے قربانی کیا کرو۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ۔ اب اس حدیث پاک سے میں 2 4 5 پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات،
ما عمل آدمی من عمل یوم النہر، اللہ پاک نے آدمی کی بات فرما کر مرد عورت دونوں صاحب نصاب کو شامل فرما دیا، کیونکہ آدمی مرد بھی ہے اور آدمی عورت بھی ہے، عورت جانور تو نہیں ہے، وہ بھی آدمی ہے۔ آدمی سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ ایک مسئلہ اس سے مزید بھی نکلتا ہے کہ یہ ہمارے شریعت کے عملوں میں سے ایک عمل ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النار، یہ گوشت کھانا مقصود نہیں ہے، یہ اسلامی اعمال ہے۔ اس کو اسلامی نقطہ نظر میں شریعت کے تناظر و میزان میں آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس سے گوشت تو ملے گا لیکن نیت گوشت کی نہیں کرنی، جیسے نماز پڑھنے سے ورزش ہوگی لیکن ورزش کی نیت نہیں کرنی آپ نے، یہ نہ کہنا 4 رکعت نماز ورزش اللہ اکبر، تو آپ کی نماز گئی۔ آپ نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے، رکوع سجدہ کرنا ہے، وہ اس کے ارکان کو بجا لانا ہے، ورزش یقیناً ہوگی، آپ کی سرکولیشن بلڈ ہوگا، آپ کا خون چلے گا پھرے گا، لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی، نیت اللہ کی رضا کی کرنی ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ بھی شریعت کے اعمال میں ایک عمل ہے، یہاں گوشت کھانے کی نیت نہیں کرنی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنی ہے، گوشت تو ویسے ہی مل جائے گا۔ اچھا، من عمل یوم النہر، قربانی کے دن میں۔ اب قربانی کے دن کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں النہر 3 ایام، الجامع لاحکام القرآن میں ہے، فرمایا جو قربانی کے دن ہیں وہ 3 ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ، اور شریعت میں دن اذان مغرب پر ختم ہو جاتا ہے، تو بس اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے بقرہ عید کے 3رے دن کی قربانی کو موقوف کر دینا ہے۔ اس میں دن ہو یا رات ہو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پرانے بزرگوں نے رات کو قربانی کرنا مکروہ لکھا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ ہو تو آج بھی مکروہ ہے، وہ وجہ نہ ہو تو کبھی بھی مکروہ نہیں ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ رات کو ذبح کرتے وقت پتہ نہیں چلتا ذبح صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ زمانہ لالٹین کا نہیں تھا، دیے کا تھا، لالٹین بعد کی پیداوار ہے، اب تو جدید زمانہ ہے، چہرے کے ایک بال کا تعارف کرایا جا رہا ہے، تو وہاں رگوں کو دیکھنا کون سا مشکل ہوگا۔ اگر لائٹنگ کا انتظام ہے تو دن رات میں جائز ہے، اور اگر لائٹنگ کا معاملہ نہیں ہے تو رات میں آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ ویسے فی نفسی رات کو ذبح کرنا کوئی حرام نہیں ہے، وہ دن ہو یا رات ہو، آپ نے ان 3 دنوں میں کرنی ہے۔ اچھا، یہ قربانی ہے، فرمایا جی ہاں، یوم النہر احب الی اللہ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا۔ سب سے زیادہ پیارا کسے کہتے ہیں؟ ایک عمل ہوتا ہے پیارا، ایک ہوتا ہے سب سے پیارا۔ 2 بندے ڈوب رہے ہو نا پانی میں، ایک وہ جو آپ سے پیار کرتا ہو، ایک وہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جسے آپ پہلے بچاؤ گے وہ آپ کا سب کا پیارا ہوگا، سب سے پیارا ہوگا۔ یعنی ترجیح اول کس پر جاتی ہے، فرسٹ آپ کی جو ہے نا سلیکشن کس پر پہنچتی ہے، اسے کہتے ہیں حب الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں کیا محبوب ترین چیز ہے۔ تو فرمایا وہ کیا ہے؟ من احراق الدم، اس دن خون بہانا جانور کا، جانور بھی اپنا جو خریدا ہوا ہو پھر اس پر ذبح کریں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اے نو وے لیلا لالے بلال دا تو کوہ میں نے وہاں بھی خون مامر چنگا ہے، یوں نہیں، اپنا مال، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو من احراق الدم، خون بہانا۔ اچھا، احراق ہے، اخراج نہیں ہے۔ اخراج کہتے ہیں خون نکالنے کو، اور احراق کہتے ہیں بہنے کو۔ اللہ نے خون نکلنے کی بات نہیں فرمائی، بہنے کی بات فرمائی۔ وجہ بہنے کا معنی یہ ہے اتنا موٹا تازہ تگڑا جانور ہو جس کا خون بہتا چلا جائے، مریل جیاں شودہ لیلا نہ ہوئے، اس کا خون نکلتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ من احراق الدم، احراق کا تو دم چاہیے کہ خون بہہ پڑے، ایسا جانور ہو۔ اس کا معنی آپ اس کو خوراک بھی اچھی کھلاؤ گے، کھلانا پلانا بھی بہتر ہوگا، تب جا کر بات بنے گی، تو ایسا جانور خریدیں۔ اچھا، خوراک اچھی کھلائیں گے تو اس کا معنی ہے جانور کو پالنے پوسنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کو اچھا رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اچھا اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ ہے من احراق الدم، خون نکالنا چاہیے۔ اچھا، اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ احراق دم سے ایک بات واضح ہوتی ہے، جو ہمارے کسائی 2 نمبریاں کرتے ہیں نا، اس پر بھی یہ رد آ رہا ہے۔ بعض کسائیوں کو میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی کسائی ہو وہ نہ کرتا ہوں، میں ہر کسائی کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں اس کو کہہ رہا ہوں جو یہ غلط کام کرتا ہے، میں بتانے لگا۔ وہ کیا ہے؟
جانور کو باندھ تو دیتے ہیں نا بھئی، ذبح کرتے وقت تو آپ نے باندھ دیا، جب خون نکل رہا ہوتا ہے اب حکم ہے کہ اس کے باندھے ہوئے پاؤں کھول دو تاکہ وہ خوب اپنے پاؤں مارے پھڑک کے، اس کے بعد اللہ کو جان دے۔ اس کا ایک سائنسی فائدہ بھی ہے اور ایک شرعی فائدہ بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے پھڑکنے سے اس کا خون نکل کے اندر والا باہر آئے گا تو یہ اس سے بیماریاں کم پیدا ہوں گی یا بیماریاں نہیں ہوں گی، ورنہ وہ کم پھڑکا اور خون زیادہ اس کا اندر رہا تو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اور شریعت کیا بتاتی ہے کہ جو جانور میں خون ہے نا وہ دو قسم کا ہے۔ ایک خون وہ ہے جو ذبح کرتے وقت رگوں سے نکل رہا ہوتا ہے، اور ایک خون وہ ہے جو نکل جائے اس کے بعد جانور کے جسم گوشت پوست میں رہ جاتا ہے۔ تو جو نکل رہا ہوتا ہے نا وہ خون حرام ہے، او دمم مسفوحا، قرآن کریم نے اس خون کو حرام کہا ہے۔ لیکن جو بوٹیاں بناتے وقت خون اٹھتا ہے نا یہ حرام نہیں ہے۔ تو شریعت کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ حرام خون جتنا ہوگا وہ نکل جائے گا، یہ بینیفٹ آپ کو ملے گا۔ من احراق الدم، اچھا بعض بندے رکھتے ہیں جانور کو باندھے رکھتے ہیں، تو میں اس کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی اب ہمیں ایک فائدہ مل گیا ہے کہ جب جانور تو ذبح ہو گیا، پہلے پھڑک رہا تھا، پاؤں ہاتھ مار رہا تھا، ہاتھ بھی ہوتے ہیں جانور کے، ٹھیک ہے نا، اگلے دو پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں، مطلب تو کہ مول زمین میں کم جانور دے ہاتھ تھا کہنے، اسے دستی کہتے ہیں اردو میں، پچھلے کو اگر چوڑی کہتے ہیں تو اگلے دو اس کے ہاتھ شمار ہوتے ہیں، پچھلے پاؤں ہیں۔ تو جو اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں نا، یہ ہاتھ پاؤں اس رسی سے کھول دیں، اور اگر یہ کسائی نہیں کھولنے دیتا تو 5 منٹ اب اسے باندھ دیں کیونکہ جانور ذبح ہو گیا۔ بھائی 5 منٹ سے انشاءاللہ تو بدھیج کھڑو اندے بعد گال کرے سو، ظالم لوگ ہیں یہ ظلم۔ اوپر وہ اس کی یہاں ایک گول قسم کی ہڈی میں پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں، اس جگہ میں وہ مارتے ہیں، نوک مارتے ہیں اس کی چھری کی، اس سے جانور پھر بھئی آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کا پاؤں ہلا کے چیک کر لو نا، جان ہلا کے چیک کر لو، کیا آپ نے اس کو تکلیف دینی ہے؟ تو یہ جرم ہے۔ من احراق کے دم سے ایک مسئلہ مزید بھی نکلا کہ جانور کا خون بہے گا نا تو جانور کے خون بہ جانے سے تمہارا جذبہ پیدا ہوگا کہ کل تم نے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا خون بہایا یا خون بہا ہوا دیکھا تو آپ کا بی پی لو نہیں ہو جائے گا، میں تو خون ڈٹھا میں کو کیلسی پلاؤ، یہ حال نہیں ہوگا بندے کا کہ بندہ خون دے کر یہ کیلسی پینے پر آ جائے تو اس کا کوئی جذبہ بنے گا، کوئی جنے دا پوتر بڑھ کے دکھے سی۔ یہ احراق دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ایک ہے، دیکھیں نا اس سے کئی مسائل استنباط ہوتے ہیں، کئی مسائل نکلتے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے نبی پاک کی خصوصیت ہے کہ ایک لفظ سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا احب اللہ، فرمایا اللہ کو محبوب کام ہے۔ محبوب کیا ہوگا؟ محبوب تب ہوگا، جیسے وہ سب کہہ رہے تھے محبوب تب ہے جب رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا۔ ہاں اگر حضور کے طریقے پہ آپ نے نہیں کیا نا وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کئی معاملات ہیں جو جانور کی قربانی میں آپ کو ملتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے بکرا ذبح کر لیا، ابھی اللہ کے رسول نے نماز عید الاضحیٰ نہیں پڑھائی، اور کچھ لوگوں نے یہ بات اللہ کے رسول کے کان مبارک تک پہنچا دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا عید نماز میں، فرمایا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا لَحْمٌ يُقَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، فرمایا جس نے پہلے ذبح کیا ہے نا، واہ یہ تو گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کر رہے ہیں، ان کو گوشت کھلا رہا ہے، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ، اسے قربانی کے ٹکے کا بھی ثواب نہیں ہوگا، فی شیء یہ نکرہ ہے، کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی سی چیز نہیں ملے گی۔ اور جس نے پہلے ذبح نہیں کیا فلیذبح، اب وہ ذبح کر لے کیونکہ ہم نے عید پڑھ لی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ رسول اللہ کا طریقہ، ہاں شہر میں کسی ایک جگہ عید ہو جائے، آپ نے نہ پڑھی ہو، آپ قربانی ذبح کرا دیں، آپ بعد میں جا کے پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک جگہ تو پڑھی جائے نا۔ ابھی کسی نے نہیں پڑھی تو تسا لے لے کو ویلے نال ڈھا دیتا ہے تو بہت چنگے آدمی ہے ماشاءاللہ، تو بقرعید علی واری گھر والوں گوشت کھویں دے پہوے، قربانی شربانی کوئی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا احب اللہ، حضور علیہ السلام کے طریقے پر، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ رسول پاک نے جیسے ذبح فرمایا آپ نے ویسے ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ذبح گردن سے کیا ہے تو آپ نے اس کو گردن سے کرنا ہے، ڈیڈی چھری نہیں مارنی کہ پیٹ میں چھری مار دیں، پیٹ میں چھری گھسا دی آپ نے، نہ بھائی یہ رسول اللہ کے طریقے پر ہے۔ غیر مسلموں کا ذبیحہ دیکھیں نا، وہ بکرے کو یوں پکڑ کے ایسے کلہاڑے سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، یوں نہیں ہے،
یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے تو احب اللہ نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت کو پیار و محبت نہیں ہے. محبت خدا حاصل کرنی ہے تو طریقہ مصطفیٰ دیکھنا ہوگا. راہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے کبھی محبت خدا نہیں مل سکتی. تو احب اللہ. اچھا حضور پاک کے طریقوں میں ایک طریقہ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور اس صحابی سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی. اللہ کے رسول نے اس کی اصلاح فرمائی ہے. وہ کیا مسٹیک ہے؟ اس صحابی نے چھری کو تیز کرنا شروع کیا اور بکرا دیکھ رہا تھا, جانور دیکھ رہا تھا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اس کو 2 موتیں کیوں دے رہے ہو؟ ایک اسے چھری دکھا کر اور دوسری ذبح کر کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا, میری توبہ میں اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں. اس نے تو یہ کام کیا, حضور نے سمجھایا. ہمارے علماء کہتے ہیں اس نے کیا نہیں, اللہ کی طرف سے کرایا گیا تاکہ امت کو سبق مل جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دے. کیوں؟ صحابہ وہ ذوات قدسیہ ہیں جو دین کی تکمیل میں استعمال ہوئے ہیں, دین کے مکمل کرنے میں استعمال ہوئے ہیں. اگر موبائل واٹر پروف ہو نا تو کمپنی پہلا موبائل یوں پانی میں ڈال کے دکھاتی ہے کہ دیکھو. اب جو پہلا موبائل پانی میں ڈالا گیا ہے نا, اس سے کمپنی کے مالک اور اونر کو کوئی دشمنی نہیں تھی کہ اس نے پانی میں پھینک دیا ہے, بلکہ وہ تو قیمتی موبائل ہے, یہ اونر کے ہاتھوں یوز ہوا ہے کہ دیکھو سب کے لیے میں ماڈل پیش کر رہا ہوں. تو یہ صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ کی کوئی غلطی, کوئی مسٹیک سامنے آئے تو یہی کہا کریں کہ یہ شریعت کے احکام کی تکمیل میں اللہ نے ان کو استعمال فرمایا. تو یہ کوئی برائی نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی اچھائی ہے اور ان کا مقام ہے. کسی جانور کے سامنے آپ نے چھری تیز نہیں کرنی, یہ یاد رکھیں. اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا. 3 جانور ذبح کرنے تو 2 کو برآمدے میں لے کے جا کر بند کر دیں, گلی کی دیوار کے اوٹ میں لے آئیں, دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں. میں کو صاحب کسائی آ کے میں کو اگو ڈوڈ جانور میں بیٹھ ڈھاوڑن بابا گولی مارے اس 2 منٹ مارے ویسی وتو بیدو لگا بھائی. یوں نہیں کریں آپ. بھائی آپ نے ذبح کرنا ہے تو ہمیں طریقہ نبوی پہ ذبح کر کے دیں. ایسا کھوتی کو نہیں لائے 2 منٹ کو کہ تو لگا بھائی, ورنہ تو بعض یوں بھی ہوتے ہیں فلانا ایسا کو تکبیر پھیر رہے اگلا کم ایسا کرے سو. تو بندے کو خود طریقہ نبوی کو دیکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرے. یہ جو مرغیوں والے ہیں نا, یہ ایک مرغی کو دوسری مرغیوں کے سامنے ذبح کرتے تھے. حضرت مولانا علاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھے بات یاد ہے, فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ذبح کسی کونے میں کرو اور ایک کوئی اس طرح کوئی ڈبہ شبہ رکھو, اس میں جا کر پھینک دو, چلو پھڑکتی رہے گی, دوسری مرغیاں نہیں دیکھیں گی. کوئی ان نے ترتیب نہیں کہا. اس طرح کوئی آپ بھی ترتیب بنائیں, کبھی بھی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. ہمارے یہاں مسجد کے امیر صاحب بھائی محمد طارق موجود ہو گئے, ان سے پوچھ لیں. یہ کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ تھے, وہاں 2 بکرے تھے, ایک بکرے کو دوسرے کے سامنے ذبح کیا, پہلے کا اچھا بھلا خون نکلا, دوسرے کا خون مرغی جتنا نکلا, خون سوکھ گیا تھا اس کا. تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے. اس جرم سے بھی آپ پرہیز کریں, تب احب اللہ من احراق الدم بنے گا. طریقہ نبوی ہو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے, حضور پاک علیہ السلام اپنا بکرا بھی ذبح فرماتے اور ایک امت کی طرف سے بھی ذبح فرماتے. اللہم ھذا عنی, ایک پہ ذبح کرتے وقت فرماتے اللہ یہ میری طرف سے, اور ایک پہ ذبح کرتے وقت فرماتے ان امتی لم یضحی من امتی لم یضحی, میرے مولا یہ میری امت کے اس طبقے کی طرف سے ہے جو ذبح کرنے کی استطاعت نہیں رکھ رہا اور ذبح نہیں کیا اس نے, یہ اس کے لیے. تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے, بلکہ 2 باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ثواب بھی اور ایصال ثواب بھی شریعت سے ثابت ہے. ثواب کسے کہتے ہیں اور ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ نیکی کر کے بدلہ خود لے لیں, یہ ہے ثواب. نیکی کر کے بدلہ دوسرے کو بھیج دیں, یہ ہے ایصال ثواب. تو ایک بکرا حضور پاک نے ثواباً ذبح فرمایا اور ایک بطور ایصال ثواب ذبح فرمایا. تو ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے. اچھا, بعض لوگ یہاں ایک بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک بندہ ذبح کرتا تھا, پورے گھر والے اس میں شریک ہوتے. تو اب تو آپ کہتے ہو ہر صاحب نصاب قربانی کرے, ایسا کیوں ہے؟ ایک کرے سب کی طرف سے ہو جائے گی. تو میں نے کہا بھائی اگر تیری یہی بے وقوفی کا فلسفہ مان لیا جائے تو پھر جو حضور نے امت کی طرف سے کیا تھا نا بکرا ذبح, وہ پوری امت تو تھی گیا لے لے چلے والا منڈیاں دیا ہو,
وہ ہو گیا، اب کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جب حضور پاک نے امت طرف سے ذبح کیا تھا تو ان کی طرف سے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے، جو استطاعت رکھتے تھے وہ تو خود صحابہ کرام ذبح کر رہے تھے، اور اگر صحابہ ذبح نہ کرتے تو حضور کیوں سمجھاتے کہ نماز سے پہلے ذبح نہیں کرنا، بعد پہ کرنا ہے، جو میں نے حدیث پاک بخاری کی پڑھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ذبح سارے صاحب نصاب کرتے تھے، بچنا نہیں ہے، قربانی سے بچنے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، احب الی اللہ من احراق الدم سے ایک مسئلہ مزید بھی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب بھی قربانی حضور پاک پر اللہ نے حکم اتارا، وفات تک رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے اوپر قربانی آتی ہے یا نہیں، حضور نے ذبح فرمایا۔ 52.5 تولے چاندی کے مالک حضور کبھی نہیں رہے، اپنی ملکیت میں رکھیں 52.5 تولے چاندی۔ یہ بھی شاید آپ کو کوئی کہے کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، یہ لفظ تو حدیث میں نہیں ملتے، یہ مولویوں نے ایسے ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے کہاں سے لیا؟ 7.5 تولہ لفظ نہیں ہے، آپ کیوں زکوٰۃ؟ میں کہتا ہوں جی نہیں ہے، لیکن جو لفظ ہے اس کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ وہاں لفظ ہے کہ جس آدمی کے پاس سونا ہو تو 20 دینار، چاندی ہو تو 200 درہم، 200 درہم، درہم چاندی کا ہوتا تھا، 20 دینار، دینار سونے کا ہوتا تھا، 7.5 تولہ سونا 20 دینار بنتا ہے، 52.5 تولے چاندی 200 درہم بنتا ہے۔ تو بھائی وہاں نہیں ہے، لیکن اس کا وزن تو ہے نا، وزن تو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وزن کے کبھی مالک نہیں رہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بندے پر قربانی اس وقت ہے جب صاحب نصاب ہو، لیکن اگر وہ چاہے تو قربانی ویسے بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو بھی تو قیامت میں بکرے جیسا ثواب چاہیے نا، اس کو بھی تو وہاں ثواب چاہیے۔ اور ہم لوگ وہ ہیں اسپیشل ان دنوں میں مولوی صاحب کو فون کریں گے، مولوی صاحب میرا حق حساب کر دیں، کیا میرے اوپر قربانی آتی ہے؟ شادی میں بچے کے لیے، موسیقی کے لیے 200 میراثی سدے ساں، 2 موسیقیوں کی محفل کرا لو، کوئی نہیں مسئلہ۔ کسی طوائفہ پر اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میں یوں کر کے ان پر اپنے پیسے کو لٹاتا پھروں، کوئی نہیں مسئلہ۔ انٹرنیٹ کا منتھلی بل پے کر رہا ہوں، موبائل کا منتھلی خرچہ پے کر رہا ہوں، باقی معاملات چلا رہا ہوں، کوئی نہیں مسئلہ۔ کسی جگہ ہوٹل میں کھانا کھایا تو 2-2 ہزار ہم نے بیرے کو ٹپ دے دی ہے بندوں میں اپنا کیا کہتے ہیں روب جمانے کے لیے، وہاں کوئی نصاب نہیں ہے۔ جب قربانی میں ایک حصہ ملانے کی باری آئے گی، میں نے تو سب قرض آئے، قربانی آسی مجھ پہ تو قرض آئے گی قربانی۔ یہ عجیب دنیا ہے۔ میں اس دن گاڑی میں تھا، ایک بندے نے فون کیا کہ حضرت میری امی اور میں ایک حصے میں مل رہے ہیں اکٹھے، تو ہماری قربانی ہو جائے گی؟ تو میں سمجھا کہ شاید غریب بندے ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، تھوڑا مجھے اپنے بارے میں تھوڑی جیب کی تلاشی دیں، آپ کا تھوڑا مجھے اکاؤنٹ بتائیں کیا ہے، کتنے کے مالک ہو، کیا چیز ہے؟ کہنے لگے ماشاءاللہ میں 19 اسکیل میں ہوں اور میری کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ تنخواہ ہے، اور ماشاءاللہ امی کی پینشن بھی آتی ہے اور یہ بھی اسی کے سم تھنگ ہے۔ میں کہ جی ہاں سبحان اللہ، دونوں مل کے ایک حصے میں آ رہے ہو، غلطی ہے۔ میں نے کہا 3-4 بنا کو بھی ایک حصے اجرا ہو چاہ، اور خدا کے بندے تمہارے اوپر الگ الگ آتی ہے، اور ہم بچنے پہ بیٹھے ہوئے۔ ایک ہمارے قریبی ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے کچھ دنوں پہلے، میں نے ان کو تسلی دی، اور اس وقت انہوں نے مجھے کہا جی آپ نمبر لکھوا دیں، میں آپ سے مسائل، جی ٹھیک ہے آپ بیٹا نمبر لکھ لیں، لکھ لیا۔ اب اس کو فون آیا کل، استاد جی میں چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ ابا جی کی قربانی کروں، فوت تو ہو گئے لیکن ہو جائے گی۔ میں نے کہا جی بالکل، وفات شدہ کی طرف سے قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں آپ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، میرے خیال میں تو آپ پہ بھی آنی چاہیے۔ کہتے ہیں ہاں میرے اوپر فرض ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں اس دفعہ اپنی نہ کروں، ابو کی کروں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جی تیرا چاہنا کیا ہوتا ہے بھائی، تیرا چاہنا کیا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ قرآن نے صحابہ اکرام کو فرمایا آپ کا چاہنا کیا ہے؟ چاہنا تو اللہ کا چاہنا ہے۔ آپ اس سے بھی بڑی چاہت والے آ گئے۔ بھائی ہماری چاہت ہو تو شریعت کے تابع ہو، ہماری چاہت ہو تو رب کی چاہت کے تابع ہو۔ اگر اللہ کی چاہت کے اپوزٹ ہماری چاہت آئے گی تو ہم اپنی چاہت میں تھک جائیں گے، اور اللہ اپنی چاہت کو پورا کر کے دکھائے گا۔ بھائی تیری چاہت کی بات نہیں ہے، ہاں تیرے اوپر اپنی قربانی فرض اور واجب ہے، اگر تجھے توفیق ہے تو ابو کی کر لے۔ میں نے 2 لوگوں کو بہت غلطی میں مبتلا دیکھا ہے، ایک اس مسئلے پر قربانی والوں کو، اور ایک ان کو جو صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، حج ان پہ فرض ہو جاتا ہے،
خود نہیں کرتے، بابے کو بھیج دیتے ہیں۔ بھائی اگر تجھے اتنا شوق ہے تو ابو کو اپنے ساتھ لے کر جا۔ آپ ناراض نہ ہونا، چاچا حبیب الرحمان سے بیٹھے ہیں، میں نے اور ان نے اکٹھا پہلا عمرہ کیا ہے، ان سے پوچھے ہمیں ایک بوڑھا ملا تھا وہاں، اور اس بوڑھے کو جو 7 لوگ لائے تھے ان نے چھوڑ دیا تھا کہ باپ نے پیسے دے کر تو بھیج دیے، بیٹے نے پیسے دے کر بھیج دیے، اور ہم اس کے ہاتھ پکڑ کے یہاں عمرہ کراتے پھر اور یہ کراتے پھر، اور وہ بیچارہ چل نہیں سکتا تھا، کمرے کا نہیں پتا، ہوٹل کا نہیں پتا، ایڈریس کا نہیں پتا، صبح سے لے کر شام تک ہم اس کو پکڑ کے مناسک کراتے رہے، اور جب شام کو ان کے دوستوں تک رسائی ہوئی تو میں نے انہیں کہا شرم کرو، اس کو ساتھ لائے ہو، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ میں نے کہا پوتر پیسے آ لائے، ابے کو ٹور نہیں تھا، آپ نہیں آیا، آسائیں دے پیو دے نوکر ہے، اللہ ہم اس کے باپ کے نوکر ہیں۔ بھائی تیرے اوپر جب حج فرض تھا تو خود جاتا، اگر ابو کو بھیجنے کا شوق تھا تو ساتھ لے جاتا، اور بھائی ساتھ ہی نہیں جانا، تو انہیں اگلے سال جانا تو کوئی خادم بھیج۔ اے حج جوانی کا، حج جوانی کا اللہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں بڑھاپے کے حج سے انکار نہیں کرتا، لیکن اصل حج جوانی کا، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ بھی غلطی ہے ان کی کہ اس کو بھیج دیں گے، بھائی حج فرض تیرے اوپر ہے، تیرے پیو تو کوئی نہیں، اس کو ہم بھیج دیتے۔ تو احب اللہ من احراق الدم سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتے ہے کہ ہم اللہ کے محبت اور پیار والے کام میں شمولیت اختیار کر لیں۔ اچھا، انہ لیأتی یوم القیامہ، قیامت میں آئے گا، بقرونہا واشعارہا وازلافہا، ان چیزوں کو بھی لے کر آئے گا جنہیں نہیں کھایا جاتا۔ پتہ چلا جنہیں کھاتے ہو اس کا ثواب بڑھ کے ہے، جسے نہیں کھاتے اس کا بھی ثواب موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ آئے گا قیامت میں، اور واقعی آئے گا۔ اور کب آئے گا؟ جب آپ جانور کو اپنے پاس ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر لو گے یا کھا لو گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے جانور کو تو اپنے پاس ذبح کر لیا اور اس کے گوشت کو فریز کر کے 1 سال تک اپنے پاس رکھے رہو۔ میں آپ کو ایک طبیعت کی بشاشت و حشاشت کے لیے ایک بات سناتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ ایک شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا جنت میں میرا بکرا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا واہ بلے بلے ہو گئی، اوے میرا بکرا تو جنت میں؟ انہوں نے کہا جی میں قبول ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا واہ اللہ تو نے تو میری بخشش کر دی، میرا بکرا جنت آیا ہوا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، انہوں نے کہا بکرے صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل خیریت، کوئی نائی تازہ؟ انہوں نے کہا زبردست۔ انہوں نے کہا واہ ہاتھ شاتھ پھیرا تو بڑا تگڑا تازہ ہے۔ انہوں نے کہا جی میں قبول ہو گیا ہوں، جنت آ گیا ہوں، اللہ نے تجھے رتبہ دیا۔ تو انہوں نے کہا واہ اچھا ایک بات تو مان۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تجھے پالا پوسا تھا، دنیا میں اٹھاتا بٹھاتا تھا، میں تو کڈاڑیاں مرے نہ ہمیں، تو اب اٹھ تھوڑا بھاگ، مجھے ذرا دکھا، تو تھوڑا بھاگے گا ادھر ادھر جائے گا میں خوش ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں بھاگ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا دھکے شکے دے کے اسے اٹھا دیا۔ جب وہ اٹھا نا تو اس کی 3 ٹانگیں تھیں، چوتھی نہیں تھی۔ تو اس کو تو شوق لگا، اس نے کہا اے چوتھی ٹانگ تیری کہاں ہے؟ انہیں سمجھا کوئی قبولیت میں کوئی ریاکاری ہو گئی تھی، اے چوتھی ٹانگ اللہ لہا کے شودے گڈا کر سکتا ہے۔ اب یہ اندر اندر سے سوچ رہا ہے ابھی استغفار کر لو، لیکن موت کے بعد تو کوئی استغفار قبول نہیں ہے، وہ تو موت سے پہلے تھا۔ چوتھی ٹانگ کیسے لگاؤں؟ یہ اسی کشمکش میں ہے، اور اس سے پوچھا یار تیری چوتھی ٹانگ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مالک ناراض نہ ہو تو بتاؤں؟ کہا جی بتا۔ کہا چوتھی ٹانگ جو تو نے فریزر میں رکھی ہوئی ہے وہ کھائے گا تو مجھے لگے گی، تو اپنے کو رکھ کے پیے سکا گوشت کھاسا۔ بھائی تو میری بات کا مطلب ایسے کوئی جانور ہے نہیں، میں ویسے آپ کی ظرافت طبع کے لیے کہہ رہا ہوں، مراد ہے کہ اس کو استعمال کرنا سیکھو، اسے کسی کو دینا سیکھو، اسے آگے پہنچانا سیکھو، اور اس کے لیے تھوڑی تگ و دو بھی، یہ نہ ہو بھی سارا گھن کے تھے ہر شے اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول آپ کو یوں بندہ رکھ دے، یوں نہیں ہے۔ تو یہ قیامت میں آئے گا، پر آئے گا تب جب آپ یہاں سے بھیجیں گے، تو آپ نے بھیجا شیجا کوئی نہیں ہے تو آئے گا کیسے؟ تو اس کے لیے بھیجنے کی بھی کوئی ترتیب بنائے، وہ نہ کریں جیسے بندہ آدھی بات کر کے چپ ہو جائے۔ ایک بندے کی بھینس بیمار ہو گئی، انہوں نے کہا جی بہت بیمار ہے، انہوں نے کہا جی اس نمبردار سے جا کر پوچھ لے، اس کی بھی بھینس بیمار ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا، بھائی میری بھینس بیمار ہوئی ہے، آپ کی بھی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا 2 بوتل مٹی کے تیل کی پلا دی تھی میں نے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے آ کر 2 بوتلیں پلا دی، بھینس مر گئی۔ یہ اس کے پاس گیا، بھائی بھینس تو مر گئی۔ اس نے کہا خیر ہے میری بھی مر گئی تھی۔ تو بھائی تو نے آدھی بات اس سے پوچھی ہے، پوری پوچھ لیتا کہ میں مٹی کا تیل پلانے کے بعد حشر نشر کیا ہوا تھا، یہ نہیں پوچھا۔ یہاں بھی آدھی مسئلے پر ہیں، بھئی آخرت میں ملے گا، لیکن سب کچھ پکڑ کے اپنے پاس رکھ دیا، نہ کسی غریب کو پوچھا نہ کسی رشتہ دار کو پوچھا۔ بھئی دینا چاہیے ان کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اپنے پاس رکھ لے تو قربانی ہوگی نہیں، قربانی ہو جائے گی، لیکن آداب کا لحاظ رکھا کریں۔
یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرما کر ہمیں ایک عقیدہ سمجھا دیا۔ جو حضور پاک نے ہماری طرف سے قربانی کی تھی، اس ایک قربانی میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے نا کہ وہ پوری امت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ایصال ثواب وہ ہے جو قیامت تک بندے کو ملتا رہے گا۔ یہی قیامت میں آئے گی تو ہماری اگر قیامت میں چل کے آئے گی وہ قربانی نہیں آئے گی تو وہ بھی آئے گی۔ تو یہ ایصال ثواب ایسے چلتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے، بھئی ایصال ثواب پورا لیلا ونج سکتا ہے، تو 2 آیات پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب میں ہم نہیں بھیج سکتے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، میں وقت کو دیکھتے ہوئے ایک اگلے جملے پہ آتا ہوں۔ اگلے جملے میں اللہ رب العزت کے نبی پاک نے فرمایا کہ جب آپ قربانی ذبح کریں گے، وَأَنَّ الدَّمَ، جو خون نکلے گا، یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، فرمایا ابھی زمین پر نہیں پہنچا ہوگا، قبول پہلے ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں گردن جانور کی اور زمین میں کتنا اسپیس اور فاصلہ ہوتا ہے؟ انچ کا بھی نہیں ہوتا، وہ تو ٹچ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ زمین پر پہنچنے سے پہلے کیوں؟ گردن اس کی یہاں ہے اور خون زمین کا وہاں گرے گا؟ نہیں، یہ تو فوراً یہیں گرے گا۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے قبول کرنے کی سرعت بتائی جا رہی ہے، رحمت کے قبول کرنے کی جلدی بتائی جا رہی ہے، رحمت کے نزول کی جلدی بتائی جا رہی ہے کہ ابھی گردن سے نکل کے زمین پہ نہیں پہنچا ہوگا، جو مائکرو سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے اللہ قبولیت پہلے عطا فرمائیں گے۔ فطیبوا بہا نفسا، دل کو خوش کر کے قربانی کرو۔ طیب اور تاب کی خوشی قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ کون سی خوشی ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، شادی کی خوشی کو بھی اللہ نے تابہ اور طیب سے فرمایا ہے۔ تو طیب اس خوشی کو کہتے ہیں جو شادی میں بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو شادی میں بھی، تو اسی طرح قربانی میں بھی آپ کو وہی خوشی ہونی چاہیے۔ فطیبوا بہا نفسا، آپ کا دل خوش ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب ذبح کریں تو آپ خوش ہوں کہ میرے اللہ، اپنی جان دینی ہوتی تو ہم یہ بھی دے دیتے، یہ تو آپ نے ایک جانور کا آپ نے دے دی۔ تو فطیبوا بہا نفسا، خوشی کے ساتھ کریں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ میں نے سوالات اور مسائل نہیں لیے بیان میں، کیوں؟ میں آپ کو ٹائم پیریڈ دے رہا ہوں کہ آپ مسائل پر کوئی سوالات فرما دیں۔ آپ کے جو ذہن میں ہو باری باری کوئی ساتھی اٹھ کر سوال کر لے تاکہ اس کے جواب میں سمجھا پاؤں۔ میرے ذہن میں 20 مسائل ہیں، میں کتنے بیان کروں گا؟ ہو سکتا ہے 4 5 10 15 میں بیان کر کے رک جاؤں، اور آپ کے ذہن میں کوئی اور مسئلے ہو تو آپ ایک ساتھی اگر چاہے تو اپنے قربانی کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کر لینا، اس کا فائدہ یہ ہونا ہے کہ اس کے ساتھ سوال بھی آ جانا ہے اور بندوں کو مسئلہ سمجھ بھی آ جائے گا۔ یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ بھائی سوال جواب کے ہم آخری 10 15 منٹ میں نشست رکھیں گے تاکہ لوگوں کو سوال کرنا بھی آئے اور یہاں آنے کا کوئی مطلب بھی سمجھ آئے۔ بھئی صرف چوکھر سنن نہ سے گئے کومنڈ ومنڈ مسئلے پکا کے آئے سے، ٹھیک ہے جی بھائی۔ یہ کہہ رہے ہیں کسائی کسی اور مذہب کا ہوں، اگر واقعی وہ اہل کتاب ہے، یہود اور عیسائی ہے واقعی، تو پھر اس کے ہاتھ سے آپ ذبح کرا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال فرمایا گیا، لیکن اہل کتاب ہونا چاہیے۔ آج کل کے جو اہل کتاب خود کو کہتے ہیں نا، میں نے ان کا وزٹ کر کے دیکھا ہے، یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہ کمیونسٹ ہیں، تو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اہل کتاب تو اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ہاں تو گاڈ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا، تو اسی لیے ان سے بچنا بہتر ہے۔ باقی اپنا مسلمان ہونا چاہیے، 100% مسلمان ہونا چاہیے، اس کو آپ اس سے ذبح کرائیں۔ ذرا نان مسلم سے بھی بچیں، اور نان مسلم اور مسلم کے درمیان میں جو کوئی ہیں 2 4 5 ان سے بھی بچیں۔ بندہ آپ کا سیدھا ہونا چاہیے، جس کو قربانیاں جانور سیدھا ذبح کرے تو اس کا مذہب بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ آج کل اجتماعی قربانی میں یہ دیکھا جاتا ہے اکثر، بلکہ ایک وجہ ایسی ہے، اگر جانور انہوں نے 40,000 کا لیا ہے تو وہ 60-70,000 کا شو کریں۔ اور اس صورت میں جو شرکاء ہیں ان کی قربانی پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟
जबकि मालिक जो है वो बताता भी नहीं। कह रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानी में 60,000 का जानवर ख़रीदा और 80,000 का लोगों ने शो कर दिया, तो अब शुरका की कुर्बानी। देखें बात सुने, ये ज़्यादती है और गबन है और दूसरे के पैसे पर डाका है। इससे कुर्बानी के शुरका की कुर्बानी पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो गलती कर रहा है इसकी गर्दन क़यामत पे पकड़ी जाएगी, इसका गुनाह है, इसकी ज़्यादती है और ये झूठ बोल रहा है, ये इबादत में भी 2 नंबरी कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में बताऊं, ये पलीद पानी से लोगों को वज़ू करा के नमाज़ पढ़वा रहा है। तो भाई किसी ने पलीद पानी से वज़ू किया पाक समझ के, और किसी ने कहा पाक है, उसकी नमाज तो हो गई ना, गर्दन में इसकी फिट हो गई। इन्हें कुरान करीम कहते हैं। कुरान करीम कहते हैं सूरत अनकबूत में, ला यहमिलुन्ना अस्कालन व अस्कालम मा अस्कालिहिम, क़यामत में कुछ बदनसीब, ऐसे ही है ना आयत, मैं हाफिज़ नहीं हूँ, अस्कालम मा अस्कालिहिम, क़यामत में कुछ बदनसीब ऐसे आएंगे जो अपने गुनाह भी लेकर आएंगे और दूसरे का गुनाह भी अपने सर पे सवार करके आएंगे। ये ऐसे बेईमान हैं, इनसे भी बचें। जी जी, ये कह रहे हैं कसाई का बाशरा होना ज़रूरी। मुसलमान हो, बाशरा से मुराद ऐसा जो 2 रकात पढ़ा सके इमाम, ज़रूरी नहीं है वो शरा उसकी सुन्नत के मुताबिक शक्ल ना भी हो, लेकिन कसाई ठीक हो, मुसलमान हो, ज़बा अच्छा कर सकता हो, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बाशरा मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर चल जाएगा इसका भी, इस टपनी के साथ वैसे ही कुछ ना कुछ गाड़ी चल जाती है। कसाई को उजरत में चमड़ा या गोश्त नहीं दे सकते। उजरत का माना, मसलन उसने आपकी 500 रुपये पर कुर्बानी को ज़बा करना है, तो आपने उसकी जगह उसे खाल दे दी, तो नहीं भाई, आप खाल दें, अगर वो गरीब है वैसे ही दे दें, उजरत अलहदा आपको देनी होगी। उजरत में आप उसको चमड़ा और खाल नहीं दे सकते। जी कुर्बानी के जानवरों में घोड़ा शामिल नहीं है। कुरहा अन याकुल लहुमल खैल, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया, कोई घोड़े की कुर्बानी नहीं हो सकती। ये पता नहीं बाज़ लोगों को ऐसे खामखा का शौक़ पड़ा हुआ है कि घोड़े की कुर्बानी करो। घोड़े की कुर्बानी नहीं, अगर घोड़े की मान ली गई ना, खोते कोई कसूर नहीं किया फिर। हाँ, फिर गधे का भी कोई कसूर नहीं है। खोता आखसी भाई ये अगर एक जंग चाहे तो मैं डू अगले चाह खड़ो सा, मेरी क्यों नहीं थी, घोड़े को ज़्यादा बहुत चाहता मैं, तो सारी ठे टांगे तेरा वजन नहीं होते जितना खरका रेड़ी ते होंगे, तो फिर उस होते केड़ा कसूर किया। जी जज़ाकल्लाह, ये ज़बरदस्त बुनियादी सवाल है। मैंने इस तरह के सवालात छोड़े थे यहाँ निसाब के मुतालिक। माली हालात बेहतर हों तो सब के लिए ख़रीदें, बहुत अच्छी बात है। इसमें ये ना देखें कि मैं इसके लिए क्यों ख़रीद रहा हूँ, आपको मिलेगा उसके मिलेगा सवाब। ब्लूटूथ से चीज़ दूसरे को भेजने पर आपके पास भी रहेगी इंशाअल्लाह, आपसे लीड नहीं हो जाएगी। सब के लिए ख़रीद सकते हैं। माली हालात ठीक नहीं है तो सिर्फ अपने लिए अगर साहिब निसाब है, तो यहाँ एक सवाल हो जाएगा कि साहिब निसाब कौन है। ये बात याद रखें, जिस आदमी के पास सिर्फ सोना है, बाकी वो कंगला है और कुछ भी नहीं है, तो 7.5 तोले होगा तो इसके ऊपर कुर्बानी है, वरना नहीं है। सिर्फ सोना, 1 रुपए का मालिक नहीं है, ये उसकी बात है। इसी तरह किसी के पास सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोला और कुछ भी नहीं है, तो जब तक 52.5 तोला चांदी नहीं जाएगी कुर्बानी नहीं आएगी। लेकिन पॉइंट बी नोटेड, अगर किसी के पास ये दोनों मिलाकर हैं तो 1-1 तोले पर भी कुर्बानी आ जाएगी। और अगर किसी के पास सोना चांदी मिला के नहीं, उसके पास चांदी और सोना में कोई एक माल है और इसके साथ पैसे भी हैं, और वो पैसे मिलाकर उस सोने चांदी के साथ इतने हो सकते हैं कि वो चांदी के निसाब को पहुंच जाएं, 52.5 तोले, जो आज के दौर में तकरीबन 80,000 बनता है, 77,000 से 80,000 के लगभग। अगर इतने पैसों पर पहुंच जाते हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये है साहिब निसाब। जी राइट, ये कहते हैं कर्जा लेकर कुर्बानी। कर्जा लेकर वो आदमी कुर्बानी करेगा जिस पर कुर्बानी का निसाब पूरा है और इसके पास वक्ती तौर पे पैसे नहीं है, सोने चांदी की शक्ल में पैसे नहीं है, ये कर्ज लेकर करेगा। हाँ, वो आदमी कर्ज न ले जिस पर कुर्बानी के वो निसाब पूरा ही नहीं है और ये बेचारा कर्ज लेते है, वो ना ले।
لیکن ایک بندہ مالک ہے، صاحب نصاب ہے، جیب میں اس کے پاس کیش نہیں ہے تو قرض لے کر کرے گا۔ جی اجتماعی قربانی میں اگر ایک ساتھی کے پیسے حرام ہو تو باقی ساتھی کی قربانی ہو جاتی ہے یا صرف؟ جزاکم اللہ۔ کہہ رہے ہیں قربانی کے شرکاء میں کسی ایک کے مال حرام موجود ہو، یاد رکھیں قربانی کے شرکاء میں کسی ایک شریک کا حرام مال ہوا، وہ سب کی قربانی کو لے ڈوبے گا۔ ایو حرام پیسے علی اللہ تے باقی چھیند ہے جھگا گلہ، یاد رکھیں وہ نہیں بچے گا۔ ایک شخص غصہ ہو کر ہمیں کہتے ہیں مولانا ہمارا حلال کا پیسہ ہے، ہمارا کیوں ضائع ہو جائے گا؟ میں نے کہا گردن جانور کی ایک ہے، اسی وجہ سے۔ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے 4 رکعت ظہر کی پڑھنی، اللہ اکبر کر لی، اور چوتھی رکعت میں آپ کو نکسیر آئی اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ نے وضو کر کے کتنی رکعتیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ کہتے ہیں 4۔ میں نے کہا نہیں، پھر تو 1 پڑھ لو، کیونکہ ٹوٹا وضو تو چوتھے میں ہے۔ کہتے ہیں نیت 1 ہے تو 4 گئی، اگر 1 میں وضو ٹوٹا۔ میں نے کہا یہاں جانور کی گردن 1 ہے، کسی ایک نے حرام پیسہ لگا دیا تو سب کا گیا۔ اسی لیے جن کا مال حرام پیسے والا ہے نا، میں ان کو گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے دوسروں کی قربانیاں خراب نہ کریں۔ جی یا پانی ہے یا ایو ہے؟ جی کر سکتے قربانی واجب ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام سنت ہے یہ سنت۔ شیعہ کا جانور سنی ذبح کر سکتا ہے؟ میں دونوں کے جواب عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ائمہ باقی جو ہیں وہ سنت کہتے ہیں اور ہم واجب کہتے ہیں، تو سنت اور واجب کا فرق کیوں ہے؟ یاد رکھیں وہ جو سنت کہتے ہیں نا، اس سنت سے مراد بھی سنت واجب ہے۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، داڑھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا کبھی رکھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے؟ نہ، یہ سنت واجب ہے۔ ان نکاح من سنتی، بیوی رکھنا، شادی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ڈوری وارا رکھ کے چھینی وارا طلاق یوں نہیں ہے، ہمیشہ رکھیں گے تو ہمیشہ کی سنت ہے۔ تو ہمارے واجب کو وہ سنت کا نام دیتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے بے اثر کی 4 سنتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یہ ائمہ ثلاثہ کا موقف نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں رافضی کے جانور کو سنی مسلمان ذبح کر سکتا ہے؟ ذبح تو کر سکتا ہے، لیکن میں ایسے تعلقات کا حامی نہیں ہوں۔ ایڈی یاریاں بھی نہ رکھو جو توارے کو لو جانور کو ہمیں او کو آکھو اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ، چھا کو نہ آکھیں۔ آج یہ اس کا جانور ذبح کرنے گیا نا تو وہ کو لفافے پا کے حصہ ہی دے سی، اور اس نے مروت میں حصہ لے کر آنا ہے۔ کل وہ اسے کنڈے بھی دے گا، کل وہ اسے 2-4 چیزیں اور بھی دے گا۔ بابا کتی چورانہ رلی کھڑوتی ہے، پیچھو کیسے بچی؟ بھئی اپنے مذہب میں مضبوط رہو، یہ لین دین والی معاملات سے بندہ بچے۔ حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی غلط عقیدے والا شخص جیسے منکر حیات النبی مماتی پنجپیری ہے، کوئی یہ شامل ہو جائے، اسی طرح جس کا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسان ہونے کا وہ قائل نہیں ہے، وہ رسول اللہ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کوئی اور جنس سمجھتا ہے، یہ رسول اللہ کے علم غیب کا دعوے دار ہے، یا اسی طرح وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر زبان درازیاں کرتا ہے، تو ایسا بندہ اگر قربانی میں شامل ہو گیا تو ہمارے نزدیک آپ اپنی قربانی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایسے کسی کو مذہب ایک اور مال کا حصول حلال راستہ بھی ایک۔ حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر پی ایچ ڈی کرانے والے تھے، وہ یہ سمجھاتے تھے کہ انہاں دا اہل و سنت نال واسطہ کوئی نہیں وے، لہٰذا اپنے نال انہاں کو قربانی نرل ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے بندے کے ساتھ آپ قربانی سے بچ جائیں تو بہتر ہے۔ پرائے پوتر کل آپڑی دھی چنگی، اون ونڈے چ رلو ہی نہیں، آپڑا لیلا چنگے۔ جی بسم اللہ۔ جی بے نمازی حصہ دار ہے، اگر عقیدہ اس کا ٹھیک ہے تو اس کے نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنی جگہ، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ دوست ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں قربانی کے پیسے والد صاحب کو کچھ دیتا ہوں، یعنی کہ تعاون کرتا ہوں، تو کچھ والد صاحب کے کچھ میرے اور حصہ والد صاحب کا ہے، اور بیٹا یعنی کہ وہ کما نہیں رہا، تھوڑا بہت اپنی جیب خرچ دیتا کما رہا ہے، اب میں دے سکتا ہوں اور قربانی والد صاحب کا ایک حصہ ہو گیا۔ حضرت قاری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے کے پاس کچھ مال موجود ہے، اتنا نہیں ہے کہ اس پر قربانی فرض ہو، یہ چاہتا ہے میں والد صاحب کو قربانی کے لیے پیسہ ڈونیٹ کر دوں، ہدیہ دے دوں، تحفہ دے دوں، تاکہ وہ اپنے اوپر قربانی جو ان کے اوپر فرض ہے وہ ملا کر لیں، یہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ پیسے دے سکتا ہے تاکہ ابو اس سے قربانی اپنی خرید لے۔ پیسے آپ جب کسی کو دیں گے تو اس کو مالک بنائیں گے، یہ نہیں ہوگا بھی ادھا تیرا تے ادھا میرا ڈوہاں دا کم خراب، یوں نہیں ہے، آپ اسے مالک بنائیں گے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور سمجھا دیتا ہوں۔
بہت اچھا کام ہے. جس بندے پر قربانی فرض ہو یہ جانور خرید لے, پالے پوسے, 2-4 دن پہلے اس کو جا کے یہ جانور تحفہ دے دے. جس پر قربانی فرض نہیں ہے اس کو جا کے دے دے, بھائی یہ میری طرف سے تم ذبح کر لو. ذبح اس کی طرف سے ہوگا, گوشت اس کے بچے کھائیں گے, کھیلیں اس کے بچے, ثواب ہی سے ملے گا. لے دا لے لا, ثواب تو ثواب. یہ بہت اچھا ہے, لیکن ہے بہت بڑی بات. کوئی آ کے پڑا لے لا بیگ اڑے میں جا, تو یہ دینے سے بہت اچھی بات ہے, آپ کو اجر ملے گا. انسان سے جو ہے نا سونا ہو تقریباً 80,000 لاکھ کا, لیکن پاس کچھ نہ ہو, جیسے پہلے آپ فرما رہے تھے, جیب میں کچھ نہ ہو, یعنی تنگی ہو, خرچہ ہو, لیکن سونا اس کے پاس 1 لاکھ تک ہو, خالی ایک سونا ہو بس. حضرت قاری صاحب اگر صرف سونا ہے ایک بندے کے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں, چاندی بھی نہیں ہے, تو جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا قربانی نہیں آئے گی. صرف سونا ہے, باقی مال اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اس پر قربانی نہیں ہے جب تک. قربانی واجب ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. ایک تیلا بھی ناک کا اس کے پاس ہو جائے نا, کیا کہتے ہیں چاندی کا, اگر سونا اس کے پاس موجود ہے آ گئی قربانی. یعنی سونا اور چاندی کو ملا کر اگر وہ چاندی کے ریٹ کو پہنچ جائیں 80,000 کو, تو آ گئی قربانی. کسی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے, دونوں ملا کر چاندی کے ریٹ یعنی 80,000 کو نہیں پہنچتے, تو اس پر قربانی نہیں ہے. جی جی ہاں, سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی تب کافی ہے جب صرف ایک پر قربانی واجب ہے. اگر ایک پر قربانی واجب ہے تو پورے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے, اور اگر واجب سب پہ ہے تو سب علیحدہ علیحدہ قربانی لیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا کھانا ایک چولہے پر پکتا ہے, یوں نہیں کہیں گے. ہمارا کاروبار مشترک ہے, یوں نہیں کہیں گے. اگر ہر بندہ 80,000 روپے کا مالک ہے تو ہر بندے پر قربانی واجب ہے. جی بسم اللہ اللہ اکبر یوں کہہ کے پڑھنی چاہیے. یہ تکبیر پڑھیں گے اس سے جانور ذبح ہو جائے گا. جی نو پرابلم, آپ کے اور میرے پاؤں قبلہ رخ ہونا منع ہے. جانور کو تو قبلہ رخ کر کے ہم ذبح کریں گے نا. مکروہ ہے, قربانی ہو جائے گی. 4 رگوں میں 3 رگیں کٹنا ضروری ہیں. جی جانور میں 7 حصے ہیں, بڑے جانور میں 6 بندے تو اپنا اپنا کر رہے ہیں, 7واں رہ گیا. 7واں ان نے چندہ کر کے ایک حصہ شامل کر لیا, تو بھائی ایک حصے میں 1 شریک ہوا, یا اس ایک حصے میں 6 شریک ہوئے, تو ایک حصے میں تو 6 شریک ہوئے, کوئی قربانی نہیں ہونی. جو آخری حصہ ہے یہ ایک بندہ قربانی کا حصہ لے گا, کوئی لے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے ملا کر اس پہ شریک ہوں تو پھر ایک شرط کے ساتھ, جس کو آپ دیں گے اس کو اس پیسے کا مالک بنا دیں, اور اس سے کل یہ ڈیمانڈ بھی نہ کریں میں پیسے رلائیں میں کوئی حصہ دے جاؤں, یوں کر لیں. یہ غلطی پتہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ 7واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کرتے ہیں, یہ ہے تو ثواب کا کام, لیکن ڈونیشن کر کے, چندہ کر کے, 2,000 تو دے, 600 تو دے, 5,000 تو دے, سبحان اللہ. تحفہ بھی دینا ہے اور پتہ نہیں بھیک مانگ کے تحفہ دینا ہے, فائدہ نہیں بھائی, ایک بندہ کرے گا. مجھے سوال سمجھ نہیں ہے, پھر سمجھا. یہ اس آدمی نے قربانی کا جانور خریدا ہے, پھر اس کی نیت تبدیل ہوئی, اسے بیچ کے کسی اور جانور میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے. 2 صورتیں ہیں. نمبر 1, اس پر قربانی اگر فرض نہیں تھی اور اس نے جانور لے لیا, اب یہ بدل نہیں سکتا, اسی کو ذبح کرے گا. کیوں؟ یہ اس پہ نہیں تھی, یہ خود اپنے گلے میں ڈال بیٹھا, اس کا جانور متعین ہو گیا. لیکن اگر اس پر قربانی واجب ہے, صاحب نصاب ہے, مالدار ہے, یہ جانور بدل سکتا ہے. جو بدلے گا دوسرا لے گا, وہ اس سے زائد پیسے ہوں پھر بھی ٹھیک ہے, اس سے کم پیسے ہوں پھر بھی ٹھیک ہے. یوں نہیں ہے کہ اس نے جو بکرا خریدا تھا 40,000 کا اور حصے میں یہ حصہ ڈال رہا ہے 20,000 کا, تو لہٰذا اس قربانی نہیں ہوگی. نہیں, اگر اس پر قربانی واجب تھی اور یہ مالدار ہے تو یہ تبدیل کر سکتا ہے, کم میں بھی اور زیادہ میں بھی. ایک بھائی ذمہ دار ہے, وہ سب کے لیے قربانی کا لیے بندوبست کرتا ہے.
اس میں تقسیم کرنے کی وہ ہے ترتیب؟ جی ہاں، تقسیم کرنے کی ترتیب تول کے ہوگی، چاہے آپ دوسرے کو تحفہ بھی دے رہے ہیں، تقسیم تول کے ہوگی، اندازے سے کبھی بھی آپ تقسیم نہیں، ذمہ دار ہو چاہے ذمہ دار ہو، جب دوسرے کو حصہ دار کر لیا تو یہ وہ اس کا مالک ہو گیا، اور وہ مالک ہے پکا، یہ نہ کہے کہ پیسے میرے لگے ہیں، ذبح کر کے سارا کچھ اکٹھا کر کے ایک ہی گھر میں تقسیم ہوتا ہے، پھر یہ ایک ہی کر رہا ہے تو یہ کہ یہ ساتوں میری طرف سے ہیں، پھر جس کو جتنا دے، اگر دوسرے کے نام کرے گا نا بھی ایک حصہ اس بھائی کا، ایک اس کا، ایک اس کا کر رہا ہوں، تو اسے تول کر دینا ہوگا۔ جی ہاں ایک شخص کی جی اور اس کا اور دریا آمدن بھی ہے، جی کاروبار وغیرہ جی وہ دوسروں کے ساتھ حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ زبردست۔ ان کا سوال ہے کہ ایک بندے کی حیثیت جو ہے دو قسم کی ہے، بینک کا ملازم بھی ہے اور حلال کاروبار بھی ہے، دیکھا جائے گا اس کا زیادہ پیسہ کس کا ہے، غالب کو دیکھا جائے گا، تو پھر بندہ اس کو گنجائش نکل آ سکتی ہے کہ اس کو شامل کریں، یا ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہ بولیں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتائیں کس پیسے سے آپ ہمیں دے رہے ہیں، کس مد سے، اگر وہ اس کی وضاحت کر دے تو حلال پیسے کو شامل کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے اس کی۔ جی بولیے۔ جی بالکل، اگر آپ 6 آدمی اور قربانی کے جانور میں حصے 7 ہیں تو آپ 7واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں، ڈونیشن کر کے نہیں، ایک ہی بندہ پیسے دے گا۔ جی پھر بولیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قرضہ کے بارے میں، اچھا قرض کے بارے میں سمجھا درجہ کے بارے میں، پتہ نہیں درجہ کیڑی بلا ہے۔ بھائی ایک بندے پر قرض ہے، وہ کتنا قرض اس پر ہو کہ اس سے قربانی نہیں ہوگی اس پر، ایک آدمی کے پاس قرض کتنا ہے پہلے یہ دیکھیں، دوسرے نمبر پہ وہ کتنے پیسوں کا مالک ہے یہ دیکھیں، مثلاً یہ مالک ہے 5 لاکھ کا اور قرض بھی ہے 5 لاکھ، تو پھر اس پر کوئی قربانی نہیں، لیکن یہ ہے تو 5 لاکھ کا مالک اور قرض ہے 4 لاکھ، قرضہ نکال کے پیچھے 1 لاکھ بچتا ہے، اور وہ 1 لاکھ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے گی، لہٰذا اس پر قربانی آ جائے گی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی جی، جس پر قربانی واجب ہے اس کا جانور گم گیا، یہ دوسرا خریدے گا، اور جس پر واجب نہیں ہے، اس بندے کا گم گیا اور اس نے خرید لیا تھا تو اس کی بس قربانی ہو گئی، ٹھیک ہے، اسے خصوصی پیکج ملے ہے۔ یہاں چھوٹی سی ڈیٹیل ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جس کا گم گیا، اگر یہ مالدار تھا تو دوسرا خریدے گا، اور پھر گما ہوا مل گیا تو یہ ایک ہی جانور ذبح کرے گا، اور جو غریب تھا اس کا گم گیا تو اس کی تو ہو گئی، اس نے جان بوجھ کے پھر بھی لے لیا اور پہلے والا مل گیا تو اب یہ دونوں ذبح کرے گا، اس نے کیوں خواہ مخواہ سے 2 اپنے گلے میں ڈالے ہیں۔ جی کسی جانور کا پیدائشی کوئی عضو نہ ہو، جی، کیا اس کو قربانی ہوگی؟ عضو کی تھوڑی تفسیر کریں، کون سا عضو پیدائشی نہ ہو؟ کان وغیرہ نہ ہو یا کوئی پیدائشی کا مسئلہ اور ہے، کٹ جانے کا اور ہے، کٹ جانے کا اور ہے، ایک کا پیدائشی عضو نہیں ہے، مثلا ایک ہی کان ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہوگی، یہ عیبدار ہے، پیدائشی ایک ہی کان ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اگر اس کے کان تو 2 تھے لیکن چھوٹا موٹا کو کٹ گیا، کوئی ایک سوراخ سے کچھ نہیں ہوتا، 1/3 سے بھی زائد کٹ گیا کان تو پھر اس کی قربانی گئی، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک جانور ہے وہ پیدائشی کانا ہے، اس کی ایک ہی آنکھ ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اور اگر اس کی ایک آنکھ میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ آ گیا تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے، بھائی رضوان موجود ہے، بہت اچھے طریقے سے اپنے جانور کی آنکھ انہوں نے چیک کی، انہوں نے پتہ کیا، واہ میں نے کہا زبردست، آپ واقعی گجر ہیں، آپ کو بھینس پالنا آتی ہے، ان کے گھر میں بھینس کی آنکھ کا مسئلہ بن گیا، میں جب گیا نا تو اس سے پہلے انتظام کر چکے تھے، اس کی آنکھ پہ اخبار لگائی جو صحیح والی آنکھ تھی، اس پر ادھر ادھر سیلوشن ٹیپ لگا لیا، دوسری آنکھ کے سامنے چارہ رکھا، اگر یہ کام کر لی ہوگی تو کھا جائے گی ورنہ نہیں کھائے گی، میں کہ ویل ڈن، زبردست، کیسے اچھے طریقے سے اس کی آنکھ کو چیک کر لیا ہے نا، تو اس طریقے سے آپ اس کی آنکھ کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا والد مالدار ہو اور اس کے بچے صاحب نصاب نہ ہوں تو وہ اپنے والد بچے کی قربانی کر سکتے ہیں، تو ان کے والد ہے یا ان کے بچوں، حالانکہ وہ صاحب نصاب ہے، والد مالدار ہے، والد چاہے تو اپنے بچوں کی قربانی کر سکتا ہے اگرچہ بچے صاحب نصاب نہ ہوں، اور والد چاہے صاحب نصاب بچوں کو بھی قربانی کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ بچے اجازت دے دیں، جی ٹھیک ہے آپ ہماری طرف سے کر لیں۔ جی
جی زخمی کی تو قربانی ہوتی ہے. کتنا زخمی ہوا ہے یہ دیکھیں, زخمی ہونے سے لاغر ہو گیا, کوئی چھوٹا موٹا کوئی زخم آ گیا تو پھر جی خون بہنے سے بھی قربانی ہو جائے گی, لیکن کیسا زخم ہے یہ دیکھنا پڑ. کوئی چھوٹا موٹا کوئی اس کا کھرانٹ شرانٹ بڑھ گیا, کوئی خون نکل آیا تو ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ زخمی اور اس کی ایک ٹانگ بھی چلی جائے, یوں نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے موٹے زخمی چل جائے گا. مولوی حضرات کچھ مولوی حضرات سوشل میڈیا پر توجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں تھی, اس لیے بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں, کیونکہ صحابہ نے نہ عرب میں اس دن بھینس تھی, تو حنفیہ کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز ہے. اس پر کیا رائے ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی حضور پاک کے دور میں نہیں ہوئی. وہ اسی لیے نہیں ہوئی کہ بھینس عرب کا جانور ہی نہیں ہے, عجم کا ہے. بھینس عرب کا جانور نہیں ہے, عجم کا ہے, تو بھینس کی قربانی جائز ہے. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھینس کی قربانی اللہ کے رسول نے نہیں کی, تو ہم انہیں کہتے ہیں ٹیڈی بکری کی قربانی بھی اللہ کے رسول نے نہیں کی. پھر فتویٰ دے دو کہ ٹیڈی بکری کی قربانی نہیں ہوتی. ساری دنیا ٹیڈی بکری کی قربانی کو جائز کہتی ہے, اور ٹیڈی بکری ہماری بر صغیر کی سوغات ہے, حضور پاک کے دور میں نہیں تھی. تو پھر آپ ٹیڈی بکری کو جائز کہہ سکتے ہیں, تو بھینس کو کیوں نہ جائز کہتے ہیں؟ بھینس کی قربانی کو کوئی نہیں مسئلہ. جو بھینس کا حکم وہ گائے کا حکم ہے, دونوں کا مسئلہ ایک ہے, اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کا ہم نے جو ایڈوانس کیا ہے وہ 4 لاکھ روپے لیا ہوا ہے, تو جو کرایہ ہے نا وہ تھوڑا تو 1000 روپے کر کے کٹواتا ہے, اس کے بعد وہ آئے گا. بیٹا آپ پر قرضہ مثلاً 4 لاکھ ہے, آپ اس کے بعد اپنی ملکیت دیکھیں. اگر آپ ملکیت میں اتنے پیسے رکھتے ہیں جو 4 لاکھ سے کم ہے, تو آپ پر کوئی قربانی نہیں ہے. اور اگر آپ 4 لاکھ سے زیادہ ملکیت اپنے پاس رکھتے ہیں, تو اس زیادہ کو دیکھا جائے گا. جو 4 لاکھ سے اوپر ہے وہ 80,000 بنتا ہے, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت, تو قربانی آئے گی, اور اس سے کم ہے تو نہیں آئے گی. جی زبردست احسن, یہ بڑا زبردست سوال ہے. آج کے دور میں یہ لوگوں نے سوالات پھیلا رکھے ہیں کہ گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں, لہٰذا اب کسی غریب کی بچی کو جہیز لے کر دے دو, کسی جگہ کنواں کھدوا دو, کسی جگہ کوئی نیکی کا کام کرا دو. یہ اصل میں حدیث پاک کو نہیں سمجھے. حدیث کیا ہے؟ احب الی اللہ من احراق الدم, جانور کو ذبح کرنا اس دن اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم اس کی جگہ کوئی نیکی اور کر لیں. بھائی اور نیکی کریں گے, یہ اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے, اس کا متبادل نہیں ہے, متبادل اس کا کوئی نہیں ہے. یہ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. کوئی اور نیکی کرنی ہے تو آپ کر لیں, وہ منع نہیں. مجھے ایک شخص نے کہا مولانا اتنے لاکھوں جانور پہ خرچ کر دیتے ہو پیسے, کسی غریب پر چند ہزار خرچ کر دو تو بہتر ہے. میں نے کہا بھائی یہ تجھے اب یاد کیوں آیا ہے؟ 2.5 لاکھ کا موبائل جیب میں رکھتے اور خریدتے وقت تجھے کیوں یاد نہیں آیا کہ غریب کی بچی بے بہائی بیٹھی ہے, میں اس کو جہیز لے کر دے دوں؟ اور بھائی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دیتے ہوئے تجھے کرونا کے 104 کا بخار ہو جاتا ہے, یہ تجھے اپنے بچے پر خرچ کرتے ہوئے یاد کیوں نہیں آیا؟ تو جب نیکی پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان انہوں کو تھندی پٹی پڑھیں دے, نہیں صاحب یوں نہیں ہے, یوں ہے, یوں نہیں ہے, یوں ہے. نہیں بھائی, قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے, قربانی ہی کرنی پڑے گی. آپ کو اراقۃ الدم, احراق دم دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں قربانی چھوڑیں میں 2000 رکعت نماز نفل پڑھ لوں. بھائی تو 10,000 رکعت نماز نفل پڑھ لے, پھر بھی اس کی متبادل یہ شکل نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس دن جانور ذبح کرنا صاحب نصاب پر اللہ کو بہت محبوب ہے. یہ فتویٰ سب سے بڑے اس دور کیا کائنات کے سب سے بڑے مفتی اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ حضور پاک نے فتویٰ دیا ہے, یہ کسی مفتی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس فتوے میں کوئی کمی بیشی کر سکے. جی شاہ صاحب, گوشت کی تقسیم کے بارے میں کچھ بتائیے. اکثر ہماری طرف کس طرح ہوتا ہے, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ایک غربا میں تقسیم کرتے ہیں. ایک بندے نے جو قربانی کی ہے یہ اب لوگوں میں تقسیم کیسے کرے گا؟ تو یہ پورا جانور اپنے پاس رکھنا چاہے تو قربانی ہو جائے گی, لیکن ادب کے خلاف ہے. آداب کیا ہیں؟ 3 حصے کرنے چاہیے, 1/3 اپنے لیے, 1 رشتہ داروں کے لیے, اور 1 غلبا کے لیے. آپ یوں کر سکتے ہیں, اس طرح آپ نے رکھا ہے تو بہت بہتر ہے.
یہ کہہ رہے ہیں ادھار پہ جانور لیتے ہیں اور پھر رلاتے رہتے ہیں، ابھی آج دیں گے کل دیں گے پیسے، آج دیں گے کل دیں گے، بہت زیادہ ذلیل کرتے ہیں. تو یہ اپنی قربانی کو قبول کرانے میں کمزور کرانے والی بات ہے. جب آپ نے دوسرے کا حق پورا کر دیا تو آپ کی قربانی قبول ہو گئی، اور آپ نے حق پورا نہ کیا تب تو ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے. تو یوں نہیں کرنا چاہیے. نہ دیں تو کوئی قربانی قبول نہیں ہے. یہ چوری کا جانور ہے، غبن کا، خواہ مخواہ کے لیے ہے. جی بھائی فرحان لاؤڈلی تھوڑا. بہت اچھا سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کسی آدمی نے کتنے سالوں سے صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانیاں نہیں کی، اور اب اسے مسئلہ سمجھ آیا کہ میرے اوپر تو پچھلے 10 سال کی قربانیاں فرض تھی اور میں نے نہیں کی، تو میں کیا کروں؟ بھائی جو قربانی کا وقت آ گیا یہ کرے گا. جو پچھلی قضا ہو گئی، ہر سال کے بنیادی اوسط درمیانے بکرے کی قیمت لگا کر اس قیمت کو صدقہ کرے گا. قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ ہو سکتی ہے. سارے سالوں کے صدقے اے جے بندے نال تو اسا کو ملا ہو ذرا. جی آپ ہنسے ہیں، میں احسانوں میں ہمیں ملانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں، چند غربا کے گھر ہم دکھائیں گے. رشتہ دار میں بندہ ان کے گھر بولتے جنہوں نے قربانی کی ہوئی، ایسوں کو بندہ دے سکتے اور وہ بھی دوبارہ دے دیتے ہیں. کوئی نہیں مسئلہ. آپ بالکل جس نے قربانی کی ہو اس کو بھی دے دیں، جس نے نہیں کی اس کو بھی دے دیں، کوئی نہیں مسئلہ. وہ وہی تو نہیں دیتے نا، وہ اپنے حصے کا دیتے ہیں. ایک کو گھیرنے نا پوتر. جی جس نے کیا وہ خود سوال کرے. خنسا جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خنسا جانور، ہاں ہیجڑا شیمیل جانور، یہ بالکل اس کی قربانی نہیں ہوتی. ہیجڑا جانور اور ہے اور خصی اور ہے. فرق کیا کریں. میں تو بعض اوقات یہ فرق سمجھیں دے، میں کو شرم باندھی ہے بھی لوگوں کو ہیجڑے تے خصی چی فرق نہیں آتا. یہ پہلے آنا روے او کو خصی آدن، یہ شروع تو ختم ہوئے او خنسا ہے. جس کی شروع میں ہی کوئی اس کی تذکیر و تانیث کی علامت نہیں ہے تو وہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے، تو وہ ہے خنسا جانور، ہیجڑا جانور. اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، یہ عیب دار ہے. لیکن وہ جانور پہلے مذکر یا مؤنث تھا، یعنی اس میں نر مادہ کی صفات تھی اور اس کے بعد اس کو خصی کیا ہے، اس کی قربانی افضل ہے. لأنه الذ، اس کی قربانی افضل ہے. تو خصی میں اور ہجڑے میں فرق کر کے جیو، ٹھیک ہے نا. جی جی قربانی ہو سکتی ہے. ایسی عمر پہ پہنچ جائے کہ وہ آسن ہو جائے، بانج ہو جائے، عاقر ہو جائے اور اس کا بچہ نہ ہو سکے، اگر وہ چلتی پھرتی تگڑی ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو حدیث پاک پڑھ کے اگر سنا دوں تو بہت اچھا نہیں رہے گا. آپ توجہ رکھیں. آپ آپس میں بات فرمائیں گے تو آپس میں بات کرنے کے معاملات پر ایک دوسرے سے نہ پوچھیں نا. جو سوال آپ کے ذہن میں، آپ اس سوال کو ہمارے سامنے رکھیں تو اس سوال کو سامنے رکھنے کی بنیاد پر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور آپ آسانی کی ترتیب پر آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. حدیث پاک میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دم مسفوح ہے، جو خون ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، یہ بالکل حرام ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کھانا. نر مادہ کے پیشاب گائے یہ بھی نہیں کھانے، خصیتین یہ بھی نہیں کھانے، غدود ہے یہ بھی نہیں کھانے، پتا ہے یہ بھی نہیں کھانے. تو ان چیزوں کو حدیث پاک میں منع فرمایا گیا، جس میں یہ کپورے بھی شامل ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آنکھوں کا فائدہ ہے. میں نے کہا خالی ہکے کپوریاں دی کیڑی قصور ہے، سب شے ملا کے کھاؤ، دماغ دا ہی فائدہ ہے. چیتے دا علاج کراونا پوسی. بھئی جس کو اللہ رسول نے منع کر دیا تو وہ منع ہی ہے. پورے جانور کو روسٹ کر کے تھوڑا کھانا ہے. تو بھائی کوئی جانور کے قبول کرنے کے بھی اصول ہوتے ہیں، قبول کے اصول نہیں ہوتے. بولیے یہ جو وہاں کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اس کے بھی اصول ہوتے ہیں نا. تو بھائی قبولیت کے اصول ہوتے ہیں تو اصول ذرا دیکھا کرے. جی نار مادہ جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے، اس میں خصیتین کو پورے بھی شامل ہیں، بہتا ہوا خون بھی شامل ہے اور پتا بھی شامل ہے. جی
اگر قربانی سے پہلے مر گیا ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو یہ دوسرا خریدے گا، اور جس پر قربانی واجب نہیں تھی بس اس کا ہو گیا، اب وہ دوسرا نہیں خریدے گا۔ اور اگر کسی بندے نے بالکل قربانی کے آخری دن میں قربانی ذبح کر رہا ہے اور ذبح سے پہلے جانور مر گیا اور خریدتے خریدتے وہ دن بھی نکل گیا، تو اب یہ بندہ قربانی کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا۔ جی زبردست، یہ بھی آج کل سوال آ رہا ہے کہ بعض جانور قربانی کے تول کر دے رہے ہیں، تو تول کر جانور جو دیتے ہیں تو ان کا خریدنا بھی جائز ہے بھائی، وہ تول کر دیں، خریدنے کی قسم ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ بیوپاریوں کا مسئلہ ہے، خریدنے اور بیچنے والے کا، لیکن اس سے آپ کی قربانی پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ دیکھیں اگر ان سے حاصل شدہ آمدنی اس کے پاس 80,000 روپے تک جمع ہے تو پھر اس پر قربانی آ گئی، ورنہ نہیں ہے۔ حرام کاروبار والے کو آپ شامل نہیں کر سکتے، سودی کاروبار والا شامل ہوا تو کیا، اس سے بہتر ہے اگر اجتماعی قربانی ہے تو یہ سودی کاروبار والے 7 ڈھونڈ لیں اور 7 کو ایک گائے دے دیں، ہوئی سب کی ہوئی، نہ ہوئی سب کی ہوئی، اپنے حصے میں ان کو شامل نہ کرنا۔ جی ہاں، غیر مسلم کو آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر بھیڑ ہے تو اس کا 6 ماہ کا بچہ ہو، وہ 1 سال کے ساتھ کھڑا ہو اور 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی ہو جائے گی بھیڑ اور دمبے کی، اور بکری ہو تو پورا 1 سال، اور گائے بھینس ہو تو پورے 2 سال ہونے چاہیے، اور اگر اونٹ ہو تو پورے 5 سال ہونے چاہیے۔ اس کے لیے دانت کا مسئلہ نہیں ہے کہ دوندا ہے یا چوگا ہے یا کھیرا ہے، یوں نہیں ہے، عمر دیکھی جائے گی، عمر 2 سال پوری ہے چاہے پکا کھیرا ہے اس کی قربانی جائز ہے، عمر دیکھی جائے گی۔ جی اونٹ کے حصے بھی 7 ہے بیٹا، لمبی گردن کی وجہ سے 14 نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل تولیں گے، جب اس میں شریک کرو گے تو حصے تولو گے، شریک کا حصہ آپ نے تول کے کرنا ہے۔ جی ایک بندہ 3 حصے لے لے، 7 حصے پورا کر لیں، چاہے بندے 5 ہو، 5 بندے بھی قربانی میں شریک ہو جائیں، حصے آپ 7 کر لیں، ویسے دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ جی اگر آپ منڈی سے خریدیں گے تو آپ کو لکھائی کے پیسے دینے پڑیں گے، شرعاً دینے پڑیں گے، آپ پہ لازم ہے، اور اگر آپ منڈی سے نہیں خرید رہے پھر آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جی جی خریدتے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے نا، جیسے گوشت خریدتے ہیں اس اعتبار سے جو ہے نا وہ ہمیں مہنگا نظر آ رہا ہوتا ہے، وزن کو دیکھتے ہیں، اس چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس حد تک تو آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا، اس حد تک آپ دیکھیں، وزن کو بھی دیکھیں، اس کی قیمت کو بھی دیکھیں، اسے کم نیچے کی بات بھی کریں، لیکن اگر جب آپ کو سمجھ آ گیا کہ دھوکہ نہیں کر رہا پھر اللہ کی رضا دیکھیں اور آپ پیسے دے دیں۔ آپ جانور بدل لیں، پھر بدل دیں آپ، کوئی نہیں مسئلہ، اس میں آپ اپنے شرکاء کو بھی ساتھ دیکھیں نا، تاکہ کسی کا حق زیادہ نہ لیا جائے یا کم نہ لیا جائے۔ اگر منڈی میں جانور جا کر دیکھیں اور وہاں میں پسند آ جائے تو اس سے ہم کہہ دیں کہ تم گھر لے کر آ جاتے ہیں، گھر لیں گے تو یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیے، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر منڈی میں ہم جانور دیکھ لیں، ہم پسند آ جائے اور اسے کہ ہم نے پیسے ویسے ادھر نہیں دینے، تو شام کو گھر لے آنا تو یہ کر لیں گے۔ بھائی قربانی تو آپ کی ہو جائے گی لیکن حکومت کے آپ مجرم ہوں گے۔ آپ منڈی کے پیسے نہ بھی دینا، قربانی آپ کی ہو جانی ہے، لیکن آپ جرم کر رہے ہیں، جو جرم ہے اسے ماننا پڑے گا، شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ گاری آئے گی کیونکہ اس میں جرم آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے، ایک غلط کام ہم کر رہے ہیں، ایک جرم کر رہے ہیں، ایک زیادتی کر رہے ہیں۔ بیٹا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جانور مویشی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ جانور جو چوپائے گھر میں پالتو ہیں، ہرن شکاری ہے، یہ پالتو نہیں ہے، پالتو جانور کی قربانی ہونی ہے۔ من بہیمت الانعام، بہیمہ کہتے ہیں جو گھر میں بندوں کے پاس پالے جاتے ہیں، ہرن کوئی پلندہ ہے پورے ڈیرے کیا ہے، کوئی نہیں،
پورے شہر میں کسی کے پاس نہیں ہے. میرے خیال میں مسائل کافی ہو گئے ہیں بھائی، جتنے تو سب پڑھنے تھے پکاونے پکا کے تھے. ٹھیک ہے، جو باقی رہ گیا کوئی آپ کسی اور عالم دین سے پوچھ لیں گے. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.